السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو بڑے صحافی سے مراد نامور صحافیوں کی آپس میں لڑائی اور اخلاقیات کی دھجیاں بھی اڑائیں اور ساتھ ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کی پول پٹیاں بھی کھولیں. لیکن اصل واقعہ کیا ہے؟ اچھا، یہ دو صحافی کون ہیں؟ کیا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ خبر یہ بھی دیں آپ کو، خواجہ اظہار الحسن نے کوئی تبصرہ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی سندھ میں کیسے گزارا اب ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں، جس کے بعد صوبے جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM بھی کسی حد تک آمنے سامنے، اس لیے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ بات دیکھتے ہیں کہ MQM کی جانب سے کچھ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے. MQM تو خیر آج کل اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے مسلسل فرنٹ فٹ پر آ کر حملے کرتے ہیں. اور وہ MQM کے پرانے جو واقعات ہیں، پرانے جو دور تھا، اس کے بھی تانے ملتے ہیں، اور MQM والے خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور پتہ نہیں، باہر ایک الگ سی کہانی ہے کہ MQM والے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں. اگر اتنا ہی شرمندگی ہے ان کو پرانے دور پر، تو پھر وہ کام بھی نہ گنوایا کریں پرانے دور کے کہ ہم نے کیا کچھ کیے ہیں. لیکن خواجہ اظہار نے جب یہ کہا، ویسے تو مجھے یاد آ گیا، ایک زمانے میں عامر خان اور دیگر لوگ کہا کرتے تھے اب سندھ میں کیسے ہوگا گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. وہ پیچھے چلی گئی کہانیاں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی سندھ میں کیسے گزارا ہو، کیونکہ وہ 20 ارب روپے جو ملنے تھے اور اس میں سے 15 ارب روپے بقول مرتضی وہاب کے مل بھی گئے. وہ کہاں گئے، کون کھا گیا، کہاں لگا دی، پتہ نہیں چلا. تو اس پر آج کل MQM کے لوگ بڑے تل ملائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم کام کرتے ان پیسوں کا، 20 ارب روپے ہم لگا دیتے اور کراچی کا نقشہ تبدیل ہو جاتا. بات نقشہ تبدیل تو کیا ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنا وہ چاہ رہے تھے. اور تو اس میں صرف MQM کے پیسے تو بند نہیں ہوئے، MQM کے MNAs کے. بھائی پیپلز پارٹی کے بھی تو MNAs ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، تو ان کے بھی ساتھ پیسے بند ہوئے نا، وہ تو نہیں چلا رہے. لیکن آپ بقول آپ بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر. خیر تھوڑا سا انتظار کر لیجیے، سوا سال رہ گیا ہے، پھر بلدیاتی انتخابات ہوں گے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بآسانی جیت لیں گے، آپ کا میئر ہوگا. کام کر کے دکھا دیجیے گا اور پہلے کی طرح، تاکہ پھر لوگوں کو یقین آ جائے کہ جناب بہترین کام کرتی ہے MQM پاکستان بھی. خیر تو اس پر جو جواب دیا مرتضی وہاب صاحب نے کہ کیسا گزارا ہوگا اور کیا، تو پھر وہ کرپشن آج کل MQM کے لوگوں کی نکال کے سامنے لے آتے. پہلے تو انہوں نے مرتضی وہاب صاحب نے خواجہ اظہار الحسن صاحب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو صحافی نے بیچارے نے جو اس نے سوال کیا تھا، اس نے تفصیل بتائی. MQM کے سینئر رہنما ہیں، یہ آج کل قومی اسمبلی میں ہیں، اور یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. ان کا اچھا شاید وہ MNA بھی ہیں. مطلب اس طرح کا پریٹینڈ کیا، ذلیل کرنے والی بات وہ تو وہاب کی کہ اچھا وہ شاید MNA بھی. اچھا وہی ہے نا سندھی ہوٹل روڈ کا نالے والا جس کا مسئلہ چل رہا ہے، جس پہ انہوں نے اسٹیٹ لیا ہوا ہے، ناجائز دکانیں اور بنائی اور سب کچھ پیسہ کما لیا. مطلب اس طرح کی گفتگو کر کے ان کو رگڑا لگا دیا انہوں نے، اور پھر ایک شعر پڑھ کے اور بات انہوں نے آگے بڑھا دی. تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے ایک طرف. اور اچھا پھر خالد محمود صدیقی صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ صوبہ جو ہے، صوبہ تو بن کے رہے گا بھائی. اس پہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے، اور اب دیکھ لیجیے کہ کتنی گز بھر لمبی زبانیں ہوں گی اور جوابات وہ دیں گے. حالانکہ پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، ہم سب اس کے حامی ہیں. جب ڈسٹرکٹ بن سکتے ہیں، جب ڈویژنس بن سکتے ہیں، صوبے بن سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ صوبہ تقسیم ہو جائے گا اور دھرتی ماں کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو یہ تو بیوقوفانہ ایک طرز عمل ہوگا آپ کا. کیونکہ دھرتی ماں ہماری تو پاکستان ہے بھائی، الگ الگ تو نہیں ہوتی نا کہ سندھ میری دھرتی ماں ہے تو پنجاب KP بلوچستان وہ کیا ہے بھائی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پورے پاکستان کی دھرتی ہماری دھرتی ماں ہے. اب میں کہنے لگا ہوں جی وہ کراچی میری دھرتی ماں ہے، تو پورا باقی سندھ جو ہے وہ کیا ہے بھائی. تو اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن اصل پوائنٹ آف ویو یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان، پاک سرزمین جو ہے یہ ہماری دھرتی ماں ہے. پیس پارٹی والے نہیں سمجھتے بات جب ہم کرتے ہیں ان سے. خیر دو صحافیوں کی لڑائی کراچی سے تعلق ہے جی. طارق مدین صاحب کا مختلف چینلز پر خبریں پڑھتے نظر آیا آپ کو، پروگرام کرتے نظر آیا. آج کل YouTube چینل پر پروگرام کر رہے ہیں. ان کے بھائی کو پچھلے دنوں ان کا بھائی جو تھے ان کو اسٹریٹ کرمنلز نے مار دیا تھا اور شہید کر دیا تھا.
وہ آج کل جو یوٹیوب پر پروگرامس کر رہے ہیں وہ پروگرام جس ٹائپ کا وہ کرتے ہیں یوٹیوب پر، اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خبریں وہ اس طرح کی کرتے ہیں، جس سے تاثر ہی جاتا ہے لوگوں کے سامنے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب طارق الدین صاحب جو شاید اس طرح کی بات جو کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے موقف ملتا جلتا ہے ان کا. خیر، لیکن شریف النفس آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے ظاہر ان کے ایک پروگرام پر اقرار الحسن جو ہیں، وہ اے آر وائی سے وابستہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور کراچی میں تھے پہلے، آج کل شفٹ ہو گئے ہیں جی لاہور سے آئے تھے، واپس چلے گئے. کراچی کے بارے میں ان کے خیالات ہم سب کو معلوم ہے، کس طرح کے خیالات ہیں یہاں کے اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں. لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ حرام خور طارق متین نے یوٹیوب سے ڈالر کمانے کے لیے ایک ایسی فیک ویب سائٹ کے فیک آرٹیکل پر پورا بلاک کر دیا جہاں کوئی اور آرٹیکل یا کوئی اور خبر موجود نہیں تھی. اس پر حرام خور کا لفظ جو تھا یہ ظاہر استعمال کیا انہوں نے. تو اس پر طارق متین صاحب نے جواب دیا کہ جناب حرام خور، جعلی چھاپے مار سمجھا ہوا ہے تو نے، کراچی میں اکثر تیرے چھاپے 2 نمبر ہوتے ہیں. خبر دینا چینل پر یا یوٹیوب پر، اگر یہ حرام خوری ہے تو 4 بار حرام خور. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ تو اے آر وائی سے ہی پروگرام بھی کرتا ہے، پھر اے آر وائی کے یوٹیوب سے ہی پروگرام کرتا ہے، اپنے یوٹیوب سے ہی پروگرام کرتا ہے، اور جعلی چھاپوں سے حرام کمانے والا تو ہی بدذات ہے، جس نے اطہر کے بارے میں بکواس کی تھی اور پھر اللہ رسول کی قسم کھا کر کہا تھا کراچی آ کر ذاتی حیثیت میں معافی مانگوں گا. جھوٹے، حرام خور، سودی، اس کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ کراچی آیا، لیکن ذلیل آدمی تو نے اسے اللہ رسول کی قسم بھی چھوٹی کھائی. یہ جواب دیا طارق متین صاحب نے، جس پر اقرار نے ظاہر ہے پھر ایک اور تب کر بہت ساری باتیں اس پر کر دی. اس پر کہا کہ اس کو فلاں نے بنایا ہے، صحافی اسٹیبلشمنٹ نے، فلاں نے بتانا، اور یہ حرام خور دوسروں کو بھی کہا جا رہا ہے، اس کو چھوٹا بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اقرار نے ایک بات بڑی خطرناک کی، اور وہ ان کے بھائی کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جو کہا میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہا. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے نام پر جھوٹ بولتے ہوئے، ہاں آ گیا نا اپنی اوقات پر، ساری بکواس کر لی، لیکن جس ویب سائٹ کے آرٹیکل پر جعلی بلاک کیا ہے اس کا ذکر نہیں کہا، اور اللہ رسول کے نام پر جھوٹ بولتے تمہیں شرم نہیں آتی. اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تجھ جیسا حرام خور، یعنی طارق متین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تجھ جیسا حرام خور واقعی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے. طارق متین کے بھائی کو اسٹریٹ کرمنلز نے مار دیا تھا. اب یہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جائیداد کے لیے واقعی اپنے بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے، خاص طور پر اقرار کی بات میں کروں گا جس پہ جو باتیں کی نا طارق متین صاحب نے ان کے حوالے سے، جعلی چھاپہ مار اور 2 نمبر اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں یہ جس طرح کے پروگرام جعلی چھاپہ مار، سب کو پتہ ہے کہ 99% چھاپے مار جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے. چھاپے مارتے ہیں، ظاہر جو غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ چھاپا مارا جاتا ہے، کیمرہ لے کر ٹیم لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کو پھر ظاہر بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دیں ورنہ یہ پروگرام چلا دیں گے، آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، آپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. پھر ظاہر وہ کہتے ہیں جی یہ لے لیجیے، اتنا لے لیجیے، پھر توڑ جوڑ، اور اس طرح زیادہ تر یہ ہوتا ہے. اور یہ عام لوگ تو ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں وہ اقرار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 3 شادیاں اور بنگلے اور جائیدادیں، اور ایک آدمی بسوں میں گھومتا تھا کہ لاہور سے کراچی آ کر وہ کیسے اتنی جلدی کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گیا. تو وہی کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے کاموں سے پیسے انہوں نے کمائے. طارق متین نے اسی طرح کا حوالہ دیا ان کے بارے میں. اب طارق متین کو کہنا حرام خور یا ڈالر کمانے والا فلاں 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 فلاں. طارق متین بھائی نہ چھاپے مارتے ہیں، نہ طارق متین صاحب اب تک میں نے دیکھا کوئی پلانٹڈ پروگرام اس طرح کا کیا ہوا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی لینگویج وہ شخص استعمال کرتا ہے. لیکن جس طرح کی لینگویج دونوں استعمال کر رہے ہیں، اوور آل بتا رہا ہوں، تو وہ دونوں ہی غیر مناسب ہیں. الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی بکس نکالنا ہے، کوئی بات بھی ہے، کوئی پروفیشنل جیلسی ہے،
تو وہیں تک اس کو رکھا جانا چاہیے، ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، فیملی میٹرز کو بیچ میں نہ لانا چاہیے۔ حالانکہ طارق الدین صاحب نہیں لائے اسی فیملی کے بارے میں، کوئی اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کی، لیکن اقرار نے کی۔ اقرار تو کراچی والوں کے بارے میں ویسے بھی جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، جو قریب رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، جانتے ہیں لوگ سارے اس کو۔ تو بہرحال جی، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دو بڑے صحافیوں کی یہ لڑائی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، لوگ طرح طرح کے تذکرے اس پر کر رہے ہیں۔ یہ جا کے کہاں رکے گی وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ جلدی رک جائے گی، جلدی رک جائے گی۔ اور بس میں بتا رہا ہوں آپ کو، وجہ بھی بتا دوں گا آگے جا کے، آپ کو جلدی رکنے والی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید دیجیے اجازت، مولانا اقبال۔